تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ النساء، مدنی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام بنی نوع انسان کو، چاہے وہ مومن ہوں یا کافر، یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، دنیا میں رحم کے ذریعے جو رشتہ داریاں قائم ہیں، یعنی ماں کی اولاد، دادی کی اولاد اور نانی کی اولاد، ان کا خیال رکھیں۔ اللہ سے اس لیے ڈرتے رہنا ہے کہ وہی اللہ جو انسان کا رب ہے، اس نے پیدا کیا، روزی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے انسان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم ہی کو بائیں پسلی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ آدم ہی کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرد سے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ساتھ کیوں بنایا؟ قربت ملے، سکون اور راحت ملے۔ اللہ سے اسی لیے ڈرتے رہنا ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے کر ہی اپنی کوئی بھی حاجت کسی کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کے لیے جی میری مدد کر دیں، تو جس کے سامنے حاجت رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی کبریائی کا تصور آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تمام احوال سے، تمام اعمال سے واقف ہے۔ جی، سورہ النساء مدنی صورت ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ سورہ بقرہ اور النساء ایسے زمانے میں نازل ہوئیں جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ اس صورت میں عورتوں سے متعلق مسائل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ النساء ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھ آئی کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ دوسری بات، پوری نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، یہ سمجھ آیا۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہو، کوئی اور رشتہ داری ہو یا نہ ہو، یہ انسانیت کا رشتہ تو قائم ہے، لہذا ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عورت کو پیدا کیا، پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ بھی بخاری میں آتا ہے۔ پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، لہذا اسی طرح اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی عورت کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا توڑنا وَقَصْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے۔ تو قرآن مجید سے پتہ چلا حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، حدیث سے پتہ چلا کہ پسلی سے پیدا ہوئیں۔ اب اس کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، ٹھیک ہے۔ پھر
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو، قطع رحمی سے بچو، رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی سے بچو۔ نمبر 1 پہ اللہ سے ڈرو۔ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا گیا، پھر اسی سے جوڑا بنا۔ زمین و آسمان میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نئی تخلیق کی، پھر انسان کثیر تعداد میں بنے، جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ فخر کا باعث نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے میں نے اپنی ذات اور برادری سے باہر نہیں نکلنا، یہ غلط ہے۔ دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر رشتے ملانے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ رشتوں کا کاٹنا ایک بڑا گناہ ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 22-23 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو گے اور رشتوں کو قطع کرو گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، بہرے اور اندھے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا یعنی رشتے نے کہا ہے اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں، جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں؟ رحم نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا بس تیرے لیے یہی ہے، اور اگر تم چاہو تو سورہ محمد آیت نمبر 22 یہ آیت کریمہ پڑھ لو، یہ بخاری میں آتا ہے۔ جو رشتے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا۔ رحم کے سب سے پہلے رشتے کون سے ہیں؟ ماں کی اولاد، دادی کی اولاد اور نانی کی اولاد، پھر باقی لوگ بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، درجات ہیں۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلتا ہے، جو شخص یہ چاہے، یہ ایک دوسری روایت ہے، اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی عمر بھی لمبی کرے، مال میں بھی برکتیں دے، وہ رشتے جوڑے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کوئی رشتہ دار آئے ہی نہ، اس لیے برکتیں کوئی نہیں ہیں۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، یہ بخاری میں آتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں وہ توڑتے ہیں۔ یہ سوال اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں۔
میں تحمل سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کر رہے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کے منہ پر گرم راکھ رکھ رہے ہو۔ جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلہ میں تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ ہمیشہ رہے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا وہ ہم سے برا کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہی تو صلہ رحمی ہے۔ محاسبہ کیجئے آپ کے گھروں میں جب رحم کے رشتوں کو کاٹنے کی بات ہو، لڑائی جھگڑے شکوے شکایات، تو ان کو یہ حدیث سنائیے اور ٹھنڈا کر دیجئے، خود بھی اعتراضات رشتوں پر نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ بخاری میں آتا ہے حضرت اسما بیان کرتی ہیں جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے صلح تھی، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں میری ماں آئیں جبکہ وہ مسلم نہیں تھی۔ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کافر بھی ہے نا ماں، صلہ رحمی کرنی ہے۔ لہٰذا ذرا غور کیجئے، آپ نے محاسبہ کرنا ہے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نگران ہے، اس سے کوئی بات کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ جب یتیم بالغ ہو جائیں بطور امانت رکھا ہوا ان کا مال ان کو پورا پورا دینا ہے، کمی نہیں کرنی۔ سورہ النساء نمبر 58 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 27 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے مومنو اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور یہ نہ کرنا کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز لے کر ردی چیز رکھ دو۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، بعض دفعہ اچھی چیز انسان لے لیتا ہے اور بری رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے طیب اور خبیث جو ہے نا حلال اور حرام کے معنی میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسروں کے حرام مال مت کھاؤ، اور بعض دفعہ اس سے مراد اچھی اور ردی چیز ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ اچھی چیز لے لی اور ردی چیز ان کو دے دی۔ لہٰذا یہ مال تم نہ ملاؤ، ہاں اصلاح کی نیت سے آپ نے مال ملایا کہ آپ ان کے مال کو سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن زیادتی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم وہ ہے جو ابھی نابالغ ہے اور اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، بلوغت ہو جائے نا، بندہ اب 30 سال کا 35 سال کا، وہ یتیم نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ لہٰذا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 10 میں، اور بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے اجتناب کرو۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3
نہ حق قتل، نمبر 4 سود، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، مومن عورتوں پر۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، 2 نکاح، 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہے کہ عدل قائم نہ کر سکو گے، ایک بیوی کافی ہے، یا پھر لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ سب سے پہلے آئیے اس آیت کا شان نزول جانتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کے ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی، وہ ان کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے، لیکن اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر نہ تو حق مہر اچھا دیتے، نہ اچھے حقوق ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، کہا اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو بہتر یہ ہے کہ ان کے علاوہ جو یتیم نہ ہوں یا اپنے گھر کی نہیں ہیں، دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مثنیٰ و ثلاث و رباع، اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور علماء نے لکھا ہے، ایک شخص کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، ایک وقت میں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بیوی فوت ہو گئی یا طلاق دے دی، مزید شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب بعض لوگ فوراً کہتے ہیں اچھا دیکھیے اسلام نے کہا 4 شادیاں کرو مردوں کو، ہم عورتیں کہاں جائیں، ہم تو ایک ہی کرتی ہیں۔ ویسے یہ سوال بڑا غلط ہے، لیکن ایسا سوال ہوتا ہے۔ اس کا پس منظر آپ دیکھیے، مسند احمد میں آتا ہے، ایک صحابی جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں نا اس وقت 10 عورتیں تھیں۔ مکہ میں یہ کلچر تھا، 10 عورتیں نکاح میں ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو۔ سمجھ آئیے؟ اب 10 میں سے 4 ان کے لیے تو بڑی کم تھی نا، لہٰذا ان کو کہا کہ بس 4 ہی رکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آپ اس کا پس منظر سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یتیموں کے ساتھ زیادتی ہونے کا خدشہ ہے تو اور کہیں نکاح کر لو، اور 2 3 4 یعنی ایک وقت میں 4 نکاح، یعنی 4 عورتیں ایک مرد رکھ سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ 4 ہو گئیں، 3 ہو گئیں، تم انصاف قائم نہ کر سکو گے تو پھر ایک عورت پر ہی اکتفا کرو، یا پھر اپنی بھاندیوں پر، لونڈیوں پر اکتفا کرو۔ آج کے دور میں لونڈیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ جو کام والیاں ہوتی ہیں نا، یہ لونڈیاں نہیں ہوتی۔ غلام اور لونڈی یہ اور چیز ہے، یہ اور حکم ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ تم اگر برابری نہیں کر سکتے تو ایک ہی بہتر ہے، تمہارا دل کہیں ایک طرف جھک نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کی باری مقرر کی ہوئی تھی. سفر میں جاتے تو قرآن اندازی کرتے، جس کے نام قرآن نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے مابین قرآن اندازی فرماتے، جس کا قرآن نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری ایک دن اور ایک رات مقرر فرمایا کرتے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا عدل انصاف کیا ہے؟ خرچہ ایک جیسا دینا، جیسے نان نفقہ، اخراجات جو اٹھانے، توجہ، وقت. دلی ملان ہے نا بیٹا، جو دلی ملان وہ اگر کسی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے تو دل پر قابو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ واجب نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کے مقاصد کیا تھے. سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اسلام پھیلے، مختلف علاقوں سے، مختلف قبائل سے خواتین کو جب نکاح میں لیا تو مقصد کیا تھا کہ اسلام پھیلے، قبائل میں اسلام کی دعوت جائے. لہٰذا یہ مقاصد ہونے چاہیے. پھر نہ صرف کنواری سے نکاح کیا، طلاق یافتہ عورت سے بھی نکاح کیا. ٹھیک ہے، بیوہ عورت سے بھی نکاح کیا. معاشرے کی وہ عورتیں جن کو کوئی قبول نہیں کرتا ان کو نکاح میں لیا جائے، بدکاری کم ہو، فحاشی کم ہو. وہ بچے جن پر کوئی سایہ شفقت نہیں، وہ محروم ہو گئے ہیں، ان کو ایک شفیق باپ کا سایہ مل جائے. یہ مقاصد تھے. دین کا کام کرنے والے لوگ زیادہ ہوں، دین کی دعوت پھیلے، غریبوں کی مدد ہو. اور اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا اللہ نے واجب کیا ہے، کہ جیسے دن اور رات کی باری برابر رہنا ہے نا، یہ نہیں کہ ایک ایک مہینہ ایک بیوی کے پاس جایا ہی نہ جائے، یہ غلط ہے. نان و نفقہ میں برابری، تو پھر وہ ایک ہی بیوی رکھے. لہٰذا اگر اسے لگتا ہے کہ وہ یہ انصاف نہیں کر سکتا، خواتین یہ بالکل نہ سمجھے کہ شاید ہمارے حقوق ختم کیے گئے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے نا، بیٹھے بٹھائے جس کے بچے یتیم ہو جائیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، خاوند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، وہ جوان ہے، بیوہ ہو گئی، اب وہ کہاں جائے گی؟ کیسے رہے گی؟ طلاق یافتہ ہے عورت اچھی تھی، لوگ اچھے نہ ملے، طلاق دے دی. اب ایک معاشرے نے تو اس کو دبا قرار دے دیا. اب طلاق یافتہ سے اور بیوہ سے بہت کم کوئی کنوارا مرد نکاح کرے گا نا، شادی شدہ ہی کرے گا زیادہ. لہٰذا شادیوں کی یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ برائی بھی کم ہو جائے، غریبوں کی غربت میں سہارا بنیے، مظلوم کی مدد ہو جائے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، دین کے مطابق تربیت کی جائے، دین اسلام پر ان کو کاربند کیا جائے، اور دین اسلام کی دعوت پھیلے. یہ مقاصد ہے زیادہ شادیوں کے. لہٰذا خواتین کبھی یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ جی غلط ہو رہا ہے. نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. اگر کسی کو لگے کہ جو واجب عدل ہے وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے، یا پھر لونڈیاں، باندیاں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور عورتوں کو ان کے حق میں ہے، خوش دلی کے ساتھ دو. پھر اگر
وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو کھا لو، مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ جاہلیت میں نا عورتوں کا جو مہر تھا وہ مرد خود ہی لے لیتے تھے، کچھ دیتے ہی نہیں تھے انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا کہ دھوکہ مت دو، حق مہر عورت کا حق ہے، اسے دیا جانا چاہیے، وہ جہاں مرضی خرچ کرے، سوال نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی 5 تولے سونا حق مہر ہے، دیتے ہیں 1 تولہ بھی نہیں ہے، دے دیں گے، زندگی ختم ہوگی، بعد میں کہتے ہیں معاف کر دو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت نے دل سے معاف کیا کہ نہیں؟ اگر عورت سے حق مہر مانگا جاتا ہے تو بھی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ چوڑیاں ہیں نا حق مہر، کہیں گے دے دو، بیچنی ہے، کاروبار میں لگانی ہے، بھئی یہ عورت کی چیز ہے، وہ چاہے تو دے چاہے نہ دے، لیکن وہ اس لیے دے دیتی ہے کہ پھر گھر میں لڑائی ہوگی۔ اگر وہ خوشی سے کچھ دیتی ہے پھر تو کھا لو، لیکن ویسے اس کا حق اس کو ادا کرو۔ حق مہر ایک لازمی جز ہے، حصہ ہے۔ ابو داود میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اسے کچھ دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا تیری زرہ کہاں ہے؟ اسی طرح بخاری میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ایک آدمی سے کہا نکاح کر، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے کر کر، حق مہر دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کا حق مہر کیا تھا؟ 12 اوقیہ اور 1 نش، ٹھیک ہے، یعنی حق مہر صحیح تھا، یہ مسلم کی روایت ہے، لہٰذا حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ مسلم میں ہی آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور انہیں اللہ کے کلمے کے ذریعے اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر یعنی تمہارے گھروں میں کسی ایسے بندے کو، شخص کو آنے نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرو، اور تم انہیں کھانا اور لباس مہیا کرو۔ یہاں بتاتی چلوں، بعض دفعہ لوگ لاکھوں روپیہ لغویات میں لگا دیتے ہیں، بینڈ باجے پر ہزاروں ہیں اور حق مہر کی دفعہ کہیں گے 5000 بس۔ ایسے اعمال درست نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حق مہر جو کہ عورت کا حق ہے وہ اچھا ادا کیا جائے۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے یا پھر اس کی شرائط ہیں کہ وہ دین کا علم حق مہر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، حق مہر بھی شرائط بھی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جو بے وقوف ہیں ان کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو، پہننے کے لیے دو، ان سے اچھی بات کہو۔ بات یہ ہے کہ جن کو ابھی سمجھ نہیں ہے یتیم لیکن کم عقل ہیں، تو متولی کو چاہیے ابھی ان کو سارا مال نہ دے، ان کے سپرد نہ کرے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یتیموں کو آزماتے رہو جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، اگر تمہیں لگے کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہیں انہیں ان کے مال دے دو۔ فضول خرچی کرتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے ان کے مال مت کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں تو مال نہ لے لیں۔ جو غنی ہو وہ بچے، جو محتاج ہے معروف طریقے سے کھا لے،
جب مال ان کے سپرد کرو گواہ بنا لو، اللہ تعالیٰ پورا پورا حساب لینے والا کافی ہے۔ بلوغت کے لیے مرد کی علامت ہے احتلام، عورت کی حیض۔ احتلام کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ جب یتیم کا مال آپ کے پاس تھا، آپ سرپرست تھے، بالغ ہو گیا نا، ساتھ میں دیکھیں اس میں رشد آئی ہے کہ نہیں، سمجھداری، بے وقوف نہ ہو۔ لہٰذا اسی لیے شادی بھی کرنی ہے، بچوں کو سمجھدار بنائیے بلوغت کے ساتھ ساتھ۔ بعض دفعہ عمر 35 سال ہو جاتی ہے، ابھی سمجھداری کوئی نہیں آئی ہوتی۔ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اس کو دے دو۔ اور اب وہ یتیم تھا، جب بچہ تھا، 20 سال بعد جا کے وہ سمجھدار ہوا، اس 20 سال میں سرپرست چچا ہے، خالو ہے، پھپھا ہے، کوئی اور ہے، اس کو حکم یہ ہے کہ جلدی جلدی یتیم کا مال ختم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بڑا ہو اور اس کو کہے کہ ختم ہو گیا جی، نہیں۔ اگر آپ نے مال سنبھالا ہے، آپ مالدار ہیں، تو کوئی چیز نہ لیں۔ اگر آپ خود محتاج ہیں، آپ ان کے لیے بھاگتے ہیں، کچہری میں چکر لگاتے ہیں، تو معروف طریقے سے کچھ حصہ بس اپنے لیے رکھ لیں، بس، تاکہ فساد نہ ہو۔ اسراف و تبذیر سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اگر کچھ مال رکھ لیا، خیانت کی، اللہ تعالیٰ نے تو پکڑ لینا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، مال تھوڑا ہو یا زیادہ، مقرر کر دیا اللہ نے حصہ۔ پیچھے ہم نے دیکھا یتیم کو مال دو جب وہ بالغ ہو جائے، اس میں رشد آ جائے، یعنی عقلی بھی صلاحیت ہو اور دینی بھی صلاحیت ہو، پھر انسان اس بات سے بچے کہ زیادتی نہ کرے، اس کا مال ختم نہ کرے۔ اب ایک اصولی حکم آیا، ماں باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑ کے جائیں نا، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، جیسے مردوں کا حق ہے نا ویسے عورتوں کا بھی ہے، دستور کے مطابق۔ پہلے زمانے میں عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، اب یہ ایک اصولی حکم ہے، بس بنیادی، ٹھیک ہے۔ ابھی عورت کا کتنا حصہ ہے، مرد کا کتنا حصہ ہے، یہ آپ آگے پڑھیں گے۔ تو یہ پہلی چیز سمجھ آ گئی کہ حصہ تو ہے، تھوڑا چھوڑیں یا زیادہ، چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، مال ہے، جائیداد ہے، گھر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے یتیم مساکین حاضر ہوں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، تقسیم ہو رہی ہے، آپ ذرا امیجن کیجئے گا، شریعت نے ایک طریقہ بتایا، وفات ہو گئی ہے، تقسیم جلدی کرو۔ ہمارے ہاں تو اگلی اولاد کی وفات بھی ہو جاتی ہے، ابھی مال تقسیم نہیں ہوا ہوتا، اپنی مرضی سے سارے لے جاتے ہیں، کہا فوراً تقسیم اسی وقت، کیونکہ بہن بھائی اکٹھے ہیں، وہیں پہ ان ایام کے اندر ہی تقسیم کر لو۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ہمارے معاشرے میں تو اس کو پتہ نہیں کتنا معیوب سمجھا جائے، جی ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا کرو، کیونکہ بعد میں سب اپنے اپنے مکانوں میں چلے جائیں گے، کوئی اپنی مرضی سے کوئی چیز لے جائے گا، کوئی اور کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا۔ جب تقسیم کا وقت ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، وہاں پہ خاندان کے رشتہ دار بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تو صدقہ خیرات کرو اس مال میں سے،
ان کو بھی کچھ دے دو، اور یا پھر ان سے اچھی بات کرو۔ یہ فرائض کے احکام میں سے ہے وراثت کا علم۔ محکم آیت ہے یہ، یعنی محکم حکم ہے یہ کہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جی بیٹی آئی ہے، اس نے کہا جی یہ جی میری اماں کی بالی ہیں، مجھے پسند ہے، میں لے کے جا رہی ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، بیٹا آیا، اس نے کہا جی دکانوں کا حساب میرا، کوئی تقسیم نہیں ہے صحیح معنوں میں، یہ میری امی کی مشین ہے، میں لے کے جا رہی ہوں۔ کس نے کہا برتن میں نے رکھ لینے ہیں؟ نہیں، سب نے بیٹھنا ہے، اس کے بعد بات ہوگی۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ جب تم تقسیم کے وقت دیکھو کہ یتیم مساکین موجود ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کو بھی کچھ دے دو اس میں سے۔ یعنی تقسیم اس وقت ہونی چاہیے، بعد میں تو صرف جھگڑے ہوتے ہیں، تقسیم نہیں ہوتی۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، کوئی قریب کا ہے کوئی دور کا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 36 میں یہ مضمون آئے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا وارثوں کا ورثہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے ہیں، اپنی اولاد کے متعلق ڈرتے ہیں، لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ اب دیکھیے، جب وراثت تقسیم ہو رہی تھی، کوئی غریب آ گیا، فقراء ہیں، مساکین مانگنے کے لیے آ گئے، انسان ان کو ڈانٹ دیتا ہے کہ ڈرو اس بات سے کہ کبھی ہم نے بھی مر جانا ہے، ہمارے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، مسکین ہوں گے، ان کے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ لہٰذا دوسرے مساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، سیدھی سیدھی اچھی بات کیا کرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یتیموں کے اموال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، ان قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کے مال کی پھر سے حفاظت کی گئی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ کل انشاءاللہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ان پر بات ہوگی۔ یہ ایک وسیع علم ہے، ویسے علم الفرائض اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک بات سمجھ آئی کہ وراثت چھوٹی چیز ہے، یہ بڑی تقسیم ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، اگر کوئی چیز لے کر جانی ہے تو پھر اتفاق ہو، اتحاد ہو، سب سے بات کی جائے، اور تقسیم کا وقت جلدی کا ہے، یہ نہیں کہ کئی سالوں بعد، تب تک تو بعض لوگ چیزیں استعمال کر کے پھینک بھی دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ مثلاً بعض بچے تو شادی شدہ ہیں، بعض شادی شدہ نہیں ہیں، اس اعتبار سے لہٰذا تقسیم اسی وقت کرنا ہے، اور جب تقسیم کر رہے ہیں شریعت نے وہ آپ کو نقشہ کھینچ کر بتایا ہے، خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، تو آپ ان کو بھی کچھ دے دیں، نہیں تو اچھی بات ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچئے گا کہ اگر ہمارے خاندان میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، مثلا نانی نہیں ہے، دادی نہیں، وراثت کیسی تقسیم ہوئی ہے، کیا صورتحال ہے اس کی، اور آئندہ کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔